الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ خطبہ شعبانیہ کے عنوان سے آپ کی خدمت میں کلمات کے معانی ذکر کیے جا رہے تھے۔ گزشتہ درس میں ہم نے خطبہ شعبانیہ، اس کی سند مختلف کتب میں اور کتاب الاعمالی اور اس میں اعمالی کا تعارف اسے ملاحظہ کیا، اور آغاز میں ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے استقبال کا حکم دیا ہے۔ استقبال ایک شے کا کرنا اس شے کی عظمت کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ مثلا اگر ایک بہت قیمتی مہمان آپ کے گھر میں آ رہا ہے تو اس مہمان کے آنے کا انسان اسی طرح سے استقبال کرتا ہے کہ جتنی اس کی عظمت ہوتی ہے۔ انسان اپنی زندگی میں کئی ایسے افراد ہیں کہ جن کو یہ قدر و قیمت دیتا ہے، یا صرف افراد نہیں، ایسے ایونٹس ہوتے ہیں، ایسے ایام ہوتے ہیں جیسے شادی کے ایام، اس کا وہ استقبال اپنے شادی کے دن کا وہ بڑی شدت کے ساتھ کرتا ہے۔ مہمانوں کو کارڈ بھیجے گا، جگہ کا انتخاب کرے گا، ان کی مہمان نوازی کے لیے مینیو کو وہ معین کرے گا، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں وہ انجام دیتا ہے۔ یہ اس دن کی اس کی نظر میں قیمت کو بیان کرتا ہے۔ یا ایک بڑی شخصیت، مثلا ایک دیندار کے لیے بالخصوص رہبر معظم ایک بہت باعظمت شخصیت ہے۔ اگر ہمیں پتہ یہ چل جائے کہ فلاں ہفتے کے دن یا فلاں دن وہ تشریف لا رہے ہیں تو ہم ان کے استقبال کے لیے کس طرح سے اہتمام کریں گے۔ یہ پہلے بھی عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ داخل ہوئے ہجرت کر کے تو بہت بڑا ان کا استقبال کیا گیا، اور وہاں پہ چھوٹی چھوٹی بچیوں نے یہ کلمات پڑھے کہ جو آئندہ آنے والی امت نے بھی اپنے ذہنوں میں نقش کیے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، کہ 14ویں کا جو چاند ہے وہ الوداع کہنے والی دو پہاڑیوں کے ٹیلے سے رونما ہو گیا، کیونکہ اچانک وہاں سے سامنے آتے تھے تو وہ ٹیلوں پہ کھڑی تھی بچیاں، اور انہوں نے پھر استقبال کیا۔ تو یہ عظمت اس شے کی عظمت پہ استقبال دلالت کرتا ہے۔ جو فرد ماہ مبارک رمضان سے ایسا برتاؤ کرے کہ کل خبر ملے کہ روزہ ہے، کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے اب روزہ رکھ ہی لیتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کی نظر میں اس مہینے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں اس کی بہت زیادہ قیمت تھی، اس قدر قیمت تھی کہ استقبال کے لیے بھی خصوصی اہتمام ہے، اور الوداع کا خصوصی اہتمام ہے کہ آپ صحیفہ کاملہ میں ماہ مبارک رمضان کی الوداعی دعا پڑھ لیں۔ آپ وہ دعا پڑھیں، صفحے کے صفحے گنتے چلے جائیں گے، اتنی لمبی دعا ہے وہ۔ اس قدر طویل الوداع کیسے امام سجاد علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور اس کے کلمات پہ غور کریں کہ وہ کس طرح سے گویا کہ ایک انتہائی قریبی اور انتہائی گہرا ربط رکھنے والی شے بندے کے نفس سے جدا ہو کے جا رہی ہے۔ اس طرح سے امام سجاد علیہ السلام وہ اس کے بارے میں غمگین اور حزین تھے۔ تو یہ استقبال اور الوداع ہر دو چیزیں اس شے کی جہاں عظمت پہ دلالت کرتی ہے، وہاں پہ ایک اور معنی بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ کائنات میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا ایک وجود ہے، لیکن اس وجود سے ہم بے خبر ہیں، وہ ہے کیا چیز یہ ہمیں نہیں پتہ۔ مثلا کہتے ہیں لیلۃ القدر کو پالو، اس کا اندر لیلۃ القدر کوئی ایسی شے ہے جسے پایا جا سکتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان، اس کے لیے کئی قسم کے الفاظ ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ماہ مبارک رمضان ایک حقیقت رکھتا ہے، اس حقیقت سے تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ کوئی حقیقت نہ رکھتا تو استقبال بھی بے معنی تھا۔ اگر ماہ مبارک رمضان کی کوئی قیمت یا کوئی حقیقت نہیں ہے تو اس کے الوداع بھی بے معنی تھا۔ اس سے یہ پتہ لگا کہ اس کی قیمت ہے، اس کی اہمیت ہے۔ اب استقبال دو طرح کے ہوتے ہیں، اور ان استقبال کے طریقوں سے یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ ایک فرد کیسا ربط اس ماہ مبارک کے رمضان سے جوڑنا چاہتا ہے۔ بالفاظ دیگر
ایک شخص وہ ہے کہ جس کے پاس ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی معلومات موجود ہیں کہ جو انہوں نے امت کی رہنمائی کی ہے اور تعارف کرایا ہے، یعنی معارف رمضان المبارک کے عنوان سے بیان کیے ہیں، اور ایک شخص نے وہ حسب استطاعت معارف لیے ہیں اور ان معارف کو لینے کے بعد وہ استقبال رمضان المبارک کرتا ہے، اور ایک شخص وہ ہے کہ جس کے پاس کوئی معلومات نہیں ہے، بس استقبال رمضان المبارک ہونا چاہیے۔ جیسے ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ ٹی وی پروگرامز لگ جائیں گے تو وہ آدھا سر ڈھانپ کے خواتین بیٹھ کے عجیب و غریب ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے پروگراموں کا، یا بہت زیادہ ہو تو بھاگ دوڑ شروع ہو جائے گی، پورے مہینے بیسن نہیں لائے ہوتے تو پھر 10 کلو بیسن لے کے آئیں گے، کوئی 20 کلو فلاں چیز لے کے آئیں گے، تو وہ کہیں گے کہ یار کوئی قحط کا دور مستقبل میں آ رہا ہے، اتنا سامان جمع کر رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ کچھ اس سے مشابہ مہینہ ہے، تو اس لیے سامان پہلے جمع کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ استقبال کی رغبت نہیں دلائی گئی۔ ماہ مبارک رمضان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات چاہتی ہے کہ بندے کو پیاس لگے، بھوک لگے، وہ بھوک اور پیاس سے بھاگنا چاہتا ہے۔ جیسے آخر تک یہ کہتے ہیں اتنا کھا لو، اتنا کھا لو، یہ جملہ تو معروف ہے، ہم نے بھی بہت سنا ہے اپنے گھرانوں میں کہ بھوک نہ لگے، فلاں ٹوٹکے استعمال کرنے کا کہتے ہیں، فلاں استعمال کرو ٹوٹکا کہ پیاس نہ لگے، جبکہ بھوک اور پیاس نہ لگنا مقصود ہوتا تو اللہ تعالیٰ ماہ مبارک رمضان کے روزے واجب قرار دیتا۔ ہاں یہ بھی نہیں ہے کہ کچھ نہ کھائے کچھ نہ پیے، یہ بھی غلط ہے، جو احکام وارد ہوئے یعنی ایک نارمل زندگی بسر کرے، نارمل زندگی بسر کرتے ہوئے قوانین الہیہ کے تحت عام حالات میں جو انسان کھاتا پیتا ہے اس کا اہتمام کرتے ہوئے ایک مشکل سے دوچار ہو تو اسی مشکل سے دوچار کرنا مقصود ہے۔ اگر اس مشکل میں گرفتار کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ واجب نہ کرتا ماہ مبارک رمضان کے روزے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ خطبہ شعبانیہ سے پہلی چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ ماہ مبارک رمضان کا ایسا استقبال ہے کہ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نہ کہ وہ استقبال کہ پکوڑوں کے ڈھیر لگانے کے لیے بیسن جمع کر دیں، افطاری میں خوب گوشت اڑانے کے لیے اپنے فریزر اور فریج بھر دیں، یا دیگر چیزیں ہم اس طرح کی لے لیں کہ اب اتنے گھنٹے سونا ہے تو ٹائم سارے کاٹ کے 5 بجے سے کی بجائے 12 بجے ٹائم آ جائے۔ خیال کس چیز کا کرنا چاہیے؟ اس چیز کا خیال کرنا چاہیے توان روزے کی برقرار رہے، یہ استقبال میں شامل ہے۔ ایسا برنامہ یا ایسا ٹائم ٹیبل بھی نہیں بنانا چاہیے حکومتوں میں یا ریاست میں کہ ایک انسان کی توان سے باہر ہو جائے۔ اس وقت بہت ایک قابل افسوس چیز ہے کہ جو پاکستان اور دیگر ممالک میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تمام طبقات ایسے نہیں ہیں کہ جن کے لیے ماہ مبارک رمضان میں ایک بڑی فرصت پیدا ہو جائے کہ وہ روزے بھی رکھ سکیں، کام بھی کر سکیں۔ مثلا مزدور پیشہ طبقہ ہے، اب اس نے شدید گرمی میں کام کرنا ہے تو وہ کس طرح سے زندگی بسر کرے؟ یہ ایک ریاست کا فریضہ بنتا ہے، یا اس طریقے سے وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں اور خدمت خلق انجام دیتے ہیں ان کا یہ وظیفہ بنتا ہے کہ ایسا نظام وجود دیں کہ ایک مزدور طبقہ بھی وہ روزے کی اہلیت کو اپنے اندر پیدا کر سکے۔ اس لیے اس طرح کے ہمیں زیادہ سے زیادہ ماحول کو وجود دینا چاہیے۔ اب یہ انسانی عقل و شعور اور انسانی منصوبہ بندی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ایسی اہلیت پیدا کرے، یہ استقبال کا تقاضا ہے، کیونکہ اب جو ماہ مبارک آ رہا ہے وہ ماہ مبارک رمضان وہ روزی کمانے، پیسہ جمع کرنے یا ان چیزوں کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ کسی اور شے کا مہینہ ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ دیا ہے۔ یہ خصوصی طور پہ مہینہ کس چیز کا ہے؟ اس میں قرآن نازل ہوا، لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ، ہر شے کی ایک بہار ہے، اور قرآن کی بہار کیا ہے؟ ماہ مبارک رمضان کی۔ انشاءاللہ یہ روایات آپ کے سامنے آئیں گی۔ اور ماہ مبارک رمضان کی بہار اگر قرآن کریم ہے تو قرآن کریم وہ لوگوں کے دلوں کی ربیع القلوب ہے۔ انسان کی بہار جو ہے وہ پھل پھول بوٹے نہیں ہیں فقط، انسانوں کی بہار قرآن کریم ہے، اور ایک بہار کو ایک صحت مند انسان ہی درک کر سکتا ہے، بیمار اور مریض انسان وہ صحیح درک نہیں کر سکتا۔
اس لیے ماہ مبارک رمضان اللہ نے ایسا قرار دیا ہے کہ دلوں کو پہلے علاج کی طرف لاؤ اور اپنے امراض کا علاج کرو، علاج کر کے جب صحت مند ہو جائیں تو ربیع القلوب کو حاصل کرو، وہ قرآن کریم ہے۔ اب قرآن کریم میں ربیع القلوب یہ نہیں ہے کہ 100 دفعہ ختم کر لیں، انشاءاللہ ہم یہ روایات پڑھیں گے۔ ایک شخص آیا امام صادق علیہ السلام کے پاس اور کہنا چاہے میں ہر روز 10 دفعہ قرآن ختم کر لوں۔ انہوں نے کہا یعنی مفہوم یہ روایت بیان کر رہا ہوں کہ منع فرمایا، اتنی تیز پڑھو گے تو سمجھے گا کیا انسان؟ کہا کہ اچھا میں 9 دفعہ کرتے کرتے ایک مرتبہ، تو وہاں پہ جو ہمیں تاکید نظر آتی ہے وہ قرآن کریم میں غور و فکر ہے، اس سے تعلق ہے، یا آداب تلاوت کو مد نظر رکھتے ہوئے تلاوت کرنا ہے، نہ کہ الٹے سیدھے طریقے سے قرآن پڑھتے رہیں اور سمجھیں کہ اب ہم نے اتنے ختم قرآن کے کر لیے۔ لہذا یہ تفکرات ہمارے معاشرتی تفکرات ہیں جو معاشروں میں پھیلے ہوئے ہیں کہ بغیر سمجھ کے الٹے سیدھے طریقے سے، بغیر تجوید کے، صحیح ادائیگی کے، بغیر قرآن کی آیتوں کی آیتیں انسان پڑھتا رہے اور پھر سمجھے مجھے بڑا ثواب مل گیا ہے، یا اسی طریقے سے انسان بس تلاوتیں کرے اور غور و فکر نہ کرے۔ جم کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ اس کے بیان کو ہم آگے ملاحظہ کریں گے۔ آئیں اب ہم استقبال کے حوالے سے دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا استقبال کا حکم دیا۔ یہ تو پتہ لگ گیا کہ پکوڑوں اور گوشت والا استقبال نہیں ہونا چاہیے، کوئی قحط کا مہینہ نہیں آ رہا، یہ آ رہا ہے ضیافت اللہ کا مہینہ، کہ جو ذات جتنی کریم ہوتی ہے اتنی اچھی مہمان نوازی کرتی ہے۔ جو ذات جتنی کریم ذات ہے، یعنی کریم سے مراد ہے جس کے پاس جتنی قدرت اور جتنا دل نرم اور جتنا ظرف بلند ہوتا ہے، بعض کا ظرف ہی چھوٹا ہوتا ہے، اللہ کی تو ہر صفت لامحدود ہے۔ اس لیے وہ ذات اب مہمان نوازی کر رہی ہے کہ جو ذات ہر شے میں لامحدود ہے۔ ضیافت اللہ کا مہینہ ہے، نہ کہ قحط کا مہینہ ہے۔ قحط کا مہینہ تو نہیں آ رہا کہ ساری چیزیں جمع کریں، لہذا ایسا استقبال گوشت اور پکوڑوں اور دہی بلوں اور اس طرح کی چیزوں کا استقبال کا مہینہ نہیں آ رہا۔ استقبال کس چیز کا کرنا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ میں بیان کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں رمضان المبارک آنے سے پہلے یہ کہا کہ استقبال کرو۔ اب کس دن یہ ہے کہ شعبان کے آخری ایام میں خطبہ بیان فرمایا رسول اللہ نے، معین دن نہیں وارد ہوا کہ کس دن یہ بیان ہوا، لیکن یہ کہ اتنا وقت موجود تھا کہ ان شرائط کے مطابق استقبال کیا جا سکے جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ خطبے کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ پہلا حصہ تھا ماہ مبارک رمضان کا تعارف، کہ یہ پتہ لگے کہ کیا ہے، یعنی یہ ایک طرف تفکر یہ آتا ہے یار اب تو روزے رکھنے پڑیں گے، دوسرا تفکر یعنی 2 طرح کی ذہنیت ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ ایک ذہنیت اس کے تحت یہ دکھائی دیتا ہے بڑا سخت مہینہ ہے، قحط کا گویا کہ مہینہ ہے، روزے بھی رکھنے پڑیں گے اور مشکلات میں پھنس گئے ہیں ہم، پتہ نہیں کس طرح سے یہ وقت گزرے گا، گرمی بھی اتنی شدید ہے۔ دوسری طرف الگ تصور ہے، ضیافت اللہ کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، یعنی اس کا تعارف چاہیے کہ کون سی چیز سامنے آ رہی ہے تمہارے، پھر اسی کے مطابق اپنے نفوس اور اپنے قلوب کو آمادہ کرے۔ آمادہ اگر ہم اسے قحط کا مہینہ قرار دیں، آپ دیکھیں گے وہ بیسن اور گوشت ہی تو جمع ہوگا ادھر، اور اگر ہم اسے قحط کا مہینہ نہ قرار دیں بلکہ اس کو ہم بالفرض عبادت یا مغفرت کا مہینہ قرار دے دیں، انسانی نفوس اپنے لیے ویسی ہی گنجائش پیدا کریں گے، وہ اپنے آپ کو اتنی فراغت میں رکھنا چاہیں گے کہ راتوں کو جاگ سکیں، دن کو عبادت کر سکیں، فرصت انہیں مہیا ہو سکے۔ لہذا یہ تعارف کے اوپر مشتمل ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف کرایا رمضان المبارک کے مہینے کا پہلے حصے میں۔ دوسرے حصے میں ان اعمال کا تعین فرمایا کہ جو امت کو انجام دینے چاہیے۔ تیسرے مرحلے میں ان اعمال کا جنت اور جہنم سے تعلق بیان فرمایا، اور چوتھے مرحلے میں سب سے افضل اعمال کے بارے میں امام علی علیہ السلام نے پوچھا کہ سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے، اور پھر شہادت امیر المومنین علیہ السلام کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور گریہ فرمایا۔
اور یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مصائب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر گریہ فرمانا یا گریہ کرنا یہ سیرت و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آئیں اب ہم ابتدائی کلمات پڑھتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایھا الناس، اے لوگو، انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ، تمہاری طرف اللہ کا مہینہ بڑھ رہا ہے، بڑھتے ہوئے تم سے گلے لگانے کے لیے، معانقہ کرنے کے لیے، تم سے تعلق قائم کرنے کے لیے کون آ رہا ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے اللہ کا مہینہ آ رہا ہے۔ کیا لے کے آ رہا ہے؟ بالبرکات، برکت اس کے ساتھ ہے، یعنی ڈالروں کی بجائے برکت لے کے آ رہا ہے۔ بالرحمت، رحمت لے کے آ رہا ہے۔ والمغفرت، اور مغفرت کے ہمراہ آ رہا ہے۔ یعنی تین چیزوں کا تذکرہ کیا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ برکت۔ دوسری چیز، برکت اصل میں برکت ہے، رے کے اوپر فتح ہے، اردو میں جزم کے ساتھ پڑھ دیتے ہیں، تو اردو پڑھنے میں عیب نہیں ہے، اردو کو اردو کے طریقے سے ہی پڑھنا چاہیے۔ اردو میں کہتے ہیں برکت، لیکن عربی میں ہے برکت۔ دوسری چیز کیا ہے؟ رحمت، اور تیسری چیز مغفرت۔ انسان کی سعادت کے لیے یہی تین چیزیں مہم ہیں، انسان کی سعادت دنیاوی کے لیے بھی اور سعادت اخروی کے لیے بھی اہم ترین یہی تین چیزیں ہیں، اور یہی تین چیزیں ہمیں حاصل ہوں گی، اور ان میں سب سے عظیم تر جو چیز ہے، سب سے عظیم تر وہ رحمت الہی ہے، سب سے عظیم تر ہے۔ لہذا برکت ہے، رحمت ہے اور مغفرت ہے۔ یہاں تک کہ دو چیزیں حاصل ہو جائیں، برکت اور مغفرت، انسان رحمت الہی کو ہمیشہ اس کا محتاج سمجھتا ہے، نیاز مند ہے، کبھی بھی اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا، اسے ہر مرحلے میں رحمت چاہیے۔ وہ جو کر رہا ہے وہ بھی رحمت کی وجہ سے ہے، جو پانا چاہتا ہے وہ بھی رحمت کی وجہ سے ملے گی، اور باقی رہنے کے لیے بھی رحمت الہی کا محتاج ہے۔ لہذا رحمت الہی کے بغیر اس کے لیے کوئی کسی قسم کا چارہ موجود نہیں ہے۔ برکت سے کیا مراد ہے؟ برکہ کہتے ہیں، اس کے مختلف معنی وارد ہوئے ہیں، اس کے موجود المقاییس سے لغہ یا بعض جگہوں پہ معنی اس طرح سے وارد ہوئے ہیں کہ ڈکشنریز جو اصلی معنی کو بیان کرتی ہیں، ثبات کے اوپر یہ دلالت کرتا ہے، یعنی ایک چیز محکم طور پہ جڑ پکڑ لیں اور پھر اس شے سے چھوڑے نہ اسے، یعنی جسے کہتے ہیں نا قدم جما لینا، اس کو کہتے ہیں برکت۔ بعض نے اضافہ کیا اس میں، قدم جما لینے کے بعد نشو نما ہونا، قدم جما لینے کے بعد یا ایک شے کا خوب مستحکم ہو جانے کے بعد نشو نما پانا، کسے کیا کہتے ہیں؟ برکت۔ مثلا انسان کے پاس ایک مال آ گیا، اب مال ہاتھ میں آ گیا، ہاتھ میں آنے کے بعد اس میں برکت کیا کہلائے گی؟ اس مال سے انسان کے پاس اس وسعت سے زیادہ چیزیں آ جائیں جس سے عموماً یہ خریدی جا سکتی ہیں، یا وہ جو چیزیں خریدی ہیں وہ انسان کو خوب نفع پہنچا کے اس دنیا سے رخصت ہوں، یہ چیزیں برکت کہلائیں گی۔ برکت یعنی ایک چیز کا مستحکم ہونے کے بعد نشو نما پانا کیا کہلاتا ہے؟ برکت۔ برکت کا ایک معنی جوہر بھی ہے، پانی کا جو جوہر ہوتا ہے اسے بھی برکاتن کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ پانی ٹھہر جاتا ہے اور ٹھہرنے کے بعد قائم دائم رہتا ہے، اس لیے اس کو برکہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ ایک شے قائم ہو جائے، مستحکم ہو جائے اور قائم دائم رہے، اسے برکہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ انسان مادی لحاظ سے بھی برکت الہی کا محتاج ہے اور معنوی لحاظ سے بھی برکت کا محتاج ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں کیا ملے گا؟ وہ ملے گا جو یہ مختلف ٹوٹکے استعمال کر کے آج ایک جہان اختیار کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے برکات کی جگہ مقرر کی ہیں، برکات کے لیے ایام اور ماہ مقرر کیے ہیں۔ مثلا برکات کے مقام کیا ہیں؟ مسجد ایک مقام برکت ہے۔ اسی طرح مومنین کی محفل جس میں اللہ اور اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ ہو، برکت کا مقام ہے۔ اسی طریقے سے حرم اہل بیت علیہ السلام مقام برکت ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح سند اہل سنت شیعہ کتب میں وارد ہوئے ہیں واقعات کہ وضو کا پانی وہ برکت کے طور پہ استعمال کر لیا کرتے تھے صحابہ کرام۔ اس لیے بعض چیزوں میں اللہ نے برکت قرار دی ہے۔ حرم اہل بیت ہے، امام حسین علیہ السلام کے قبر مبارک کی برکت سے شفا کے واقعات کثرت سے اور تواتر کے ساتھ وارد ہوئے ہیں۔ بہرحال اسی طریقے سے یہ ماہ برکت اللہ نے قرار دی ہے۔
اس میں برکت انسان کو ملتی ہے، مادی لحاظ سے بھی اور معنوی لحاظ سے بھی۔ دوسرا اس میں رحمت قرار دیا گیا ہے، اور رحمت جو ہے ایک نرم گوشے کو کہتے ہیں، کسی ذات میں نرم گوشے، اور نرم گوشے کی بنیاد پہ صادر ہونے والا ایک عمل جو اگلے انسان یا مد مقابل کے نفع کے لیے ہو، کہ رحمت کا انشاءاللہ تعالی تعارف جدا طور پہ کرایا جائے گا۔ مغفرت، عفو و مغفرت، ان میں فرق ہے۔ عفو کہتے ہیں معافی کو، مغفرت کہتے ہیں معافی کے ساتھ ساتھ نامہ اعمال سے بھی وہ اعمال مٹا دیے جائیں، یعنی ایک قیدی ہے اس کی سزا بھی معاف کر دی جائے، اور جو پرچہ ہوا تھا اس پرچوں کو بھی اور اس کی فائل کو بھی جلا دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ اب نہ کوئی ثبوت ہے کہ یہ قیدی تھا اور نہ کوئی سزا ہے کہ یہ قیدی ہے، کوئی اس کے اوپر قیدی ہونے کا ایک بھی ہمارے پاس دلیل یا شاہد موجود نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں مغفرت۔ مغفرت یعنی محو شے کو مٹا دینا، یعنی نامہ اعمال سے تمام گناہ اللہ مٹا دیتا ہے، معاف تو کرتا ہی کرتا ہے۔ اب اس کے نامہ اعمال فرشتوں کے سامنے بھی کیا ہیں؟ بالکل صاف ستھرے نامہ اعمال ہیں، فرشتوں کے لیے بھی اب یہی ہے کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور قیامت والے دن بھی اس کا کوئی نامہ اعمال میں سیاہی نہیں ہوگی اگر مغفرت ہو جائے۔ آگے دیکھیں، شہر هو عند اللہ افضل الشہور، اللہ کے نزدیک یہ مہینہ افضل ترین مہینہ ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اللہ کے نزدیک یہ افضل ترین ایام ہیں۔ وَلَيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِ، اللہ کے نزدیک اس کی راتیں افضل ترین راتیں ہیں، کیونکہ انسان کا ایک دن انہی چیزوں میں، دن رات انہی میں تقسیم ہوتے ہیں۔ وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ سَاعَات وَشَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ، کہ انشاءاللہ تعالی اگلے ہم درس میں یہ ملاحظہ کریں گے انسان کے جو اوقات زمانے کے اعتبار سے تقسیم ہوتے ہیں اس کے بارے میں جو اشارہ موجود ہے وہ کیا ہے، اور ان اوقات میں کیا کیا پایا جا سکتا ہے۔ رات میں اللہ نے کیا رکھا ہے معنوی طور پہ، دن میں کیا رکھا ہے، صبح کے وقت کیا رکھا ہے۔ نمبر 2 یہ دیکھیں گے کہ ضیافت اللہ سے کیا مراد ہے، دعیتم الی ضیافت اللہ، کہ انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔